अस्सलाम वालेकुम अहबाब गिरामी अहबाब दानिश। जदीद नज्म के हवाले से एक अगला प्रोग्राम लेकर डॉक्टर इब्रार उमर और मैं फरत अब्बास शाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे मेहमान हैं हमारे दानिश्वर दोस्त साहिब मुतालिया शख्सियत, बहुत खूबसूरत शायर। अब तक 9 किताबें शायरी की, 9 शेरी मजमूए शाया हो चुकी हैं, जिनमें 4 किताबें नज्म की हैं। दो दो जो हैं वो तवील नज़में हैं, दो सिर्फ नज़मों की किताबें हैं, 4, और बाकी जो किताबें हैं वो नज्म और गज़ल दोनों की किताबें हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि शफीक साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर नज्म के शायर हैं, और इनकी तवील नज़में रात हंसती है और दरवाज़ा शब, जिन पर मैं मज़ामीन भी लिख चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि जदीद नज़में बहुत नुमाया और कादावर किताबें हैं। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, तशरीफ लाए। और मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर इब्रार उमर हस्बे साबिक आपसे अपने सवाल के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करें। जी वेलकम शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम्स की कुछ एपिसोड्स आपने देखी होंगी हमारे इस प्रोग्राम की। हम जी नज्म के हवाले से हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, और हमारा बुनियादी कज़िया यही है कि जदीद नज्म को डिफ़ाइन किया जाए। अगर डेफिनेशन उसकी हो चुकी है तो रीडिफ़ाइन करें हम। और इसमें हम देखें कि मुख्तलिफ लोग अपने किस लेंस से देखते हैं। आप ही नहीं, और लोगों से भी हम मुखातिब हैं कि वो जदीद नज्म को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। कौन सी चीज़ है जो जदीद नज़म के कदो खाल को उस्तवार करती है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं कहना चाहता हूँ, जो कि जदीद नज़म को जदीद नज़म बनाती हैं। और कौन सी नज़म है जो आज लिखी जा रही है तो वो जदीद नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें हम बहुत पस मंजर में ना जाएं तो, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। तो वैसे तो जो कोई 1926 के करीब आगाज हुआ जदीद नज़म का, और उसके बाद नए फॉर्मेट आए, नई मौजूआत आए। उसके बाद एक जंप अगर हम आगे आए तो वो है ये एक जो 1960 की दहाई में जदीदियत का शुरू हुआ। वो लोग थे जिन्होंने यूरोपीय अदब को पढ़ा था, उससे मुतासर थे, और यहाँ उन्होंने शायरी शुरू की। उनमें इफ्तिखार जालब, डॉक्टर सादत सईद, अब्दुल रशीद, और ये अनीस नागी और दीगर लोग थे। जिलानी कामरान जिलानी कामरान। अच्छा, और इनमें वजीर मुझे डॉक्टर जो वजीर आगा भी अगरचे इनके साथ नहीं थे, लेकिन वो भी वहां से आई तकरीब हुई वो नज्म। वही जमाना, हाँ, जदीदियत का। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मुझे मेरा अपना जाती ख्याल इनकी शायरी के बारे में जो जो मैंने नाम लिए कि इनके यहाँ एक जदीद ट्रीटमेंट की सतह पे भी था वो शेरी। कहीं डिक्शन भी इनकी मुख्तलिफ थी इन लोगों की, और मौजूआत भी नए थे। लेकिन किसी ना किसी सतह पे वो जो यहाँ की माशरत के साथ, यहाँ की नफ्सियात के साथ उनकी वो जुड़त नहीं बन पाई, जिसकी वजह से कारी उनको साथ नहीं चल पाया, मुझे ये लगता है। उसके बाद हम बिल्कुल जदीद नज़म पे आए तो जो नए शायर आज से कह लें आप 80 की दहाई में, उसमें कुछ नाम हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने कुछ थोड़ी जदीद शायरी की, और वो भी बाज पस मंजर में चले गए कि उनकी जो शायरी थी वो एक खास सतह से आगे नहीं जा सकी। बस उनमें डॉक्टर इब्रार अहमद है एक शायर, शहीन मुफ्ती है, डॉक्टर जावेद अनवर है। अच्छा, इन्हीं इसी पस मंजर में फरत बादशाह है, और कुछ लोग हैं जो इनके कुछ अरसे बाद आए या करीब करीब आए। तो इनके यहाँ जदीदियत जो आई वो उस जदीदियत से मुख्तलिफ थी जो 60 की दहाई के लोगों की जदीदियत थी। यहाँ भी कुछ किसी हद तक डिक्शन मुख्तलिफ हुई, इनकी मौजूआत में तब्दीली आई, और जो असली सूरत हाल थी उससे हम महंगी। फिर ये था कि जो बैन अवी मसाइल है, जिंदगी है, अदब है, उससे इन जो नए शायर थे इनकी जुड़त ज्यादा मजबूत हुई, जराए रसाइल की वजह से, जदीद जराए की वजह से। तो मौजूआत में एक बैन अवी भी कहीं किसी सतह पे आई। लेकिन मैंने देखा कि बहुत से शायर सिर्फ अपनी नज़म को मुख्तलिफ करने, जदीद करने के इस चक्कर में वो जो एक शेर की तासीर होती है
उससे किसी हद तक दूर हो। अभी जैसे मैंने डॉक्टर जावेद अनवर का नाम लिया, इब्तदा में अच्छा था, लेकिन बाद में अच्छा, रफ्ता आप रफ्ता। एजाज रिजवी का नाम भूल रहे हैं सर, हाँ, एजाज रिजवी। एजाज रिजवी भी उसी जमाने के हैं। एक दो और भी उन्होंने नाम होंगे उन्होंने जो। बहुत हट के नज़में लिखी, बहुत हट के उन नज़में लिखी। हाँ, उनके यहाँ जो एजाज रिजवी के था कि जो हमारी बदलती हुई माशरत में रोजमर्रा जिंदगी की तलखियां थी, छोटे छोटे दुख थे, छोटी छोटी खुशियां थी, उन्होंने उनको मौजू बनाया। और अच्छा, उसमें उसके बाद जो जो एक जज्बाती हवाले से नज़में कही गई, जिनमें परवीन शाकिर का और फहमीदा रियाज का नाम आना चाहिए, और फिर डॉक्टर इबरार उमर हैं, और फिर यानी इस तर्ज एहसास को आगे लेके चलने वाले, जिनमें मेरा भी आप शामिल कर सकते हैं कि मोहब्बत की बिल्कुल नज़में जब लिखी। मोहब्बत और जिन्होंने आप थोड़ी सी। आप अपना भी हाँ, इसमें नाम लें, शफीक अहमद खान। ये हम लोग जो थे, हम वो जज्बातियत को भी ले चले और मुआशरत को भी हमने उसमें शामिल किया। और जदीद जो फिलोसॉफिकल या जो साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, डॉक्टर इब्रार के यहाँ भी नजर आते हैं, मेरे यहाँ और आपके यहाँ मुख्तलिफ जो जमाने से तसादम की वजह से पैदा होने वाला ज़हनी जो एक कैफियत है, वो सारी नजर आती है। बिल्कुल। और एक एक तबका ऐसा था, अब मुझे याद है, मैंने अजीम हाशमी साहब के पास से एक किताब देखी, डॉक्टर इब्रार साहब की। तो उनके पास शायर बहुत आते थे, तो मैंने किसी शायर से जिक्र किया, उन्होंने कहा यार जरा मुंडा कुंडा पास से देखना। तो ये एक तासर बना दिया गया कि जिस शायर के यहाँ शेरी जज्बे की शिद्दत ज्यादा थी, उस जो कारी को ज्यादा अट्रैक्ट करता था, तो उस पर एक लेबल लगा दिया क्या कि ये तो एक खास एज के लोगों का शायर है। हम कोई बड़े मंजर की, बड़े स्पेस की नज़म लिख रहे हैं, और ये बड़ी नज़म अच्छा, है। ये जो ये भी कहा गया, एक ये आपने कहा उसको पॉपुलर लिटरेचर भी कहते रहे, पॉपुलर हाँ, लिटरेचर। तो ये तो बच्चों को, एक खास एज के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं, तो इनकी वो इतनी बड़े ये मौजूआत इल्जाम नहीं है। वैसे ये इल्जाम अहमद फराज पे भी रहा है। नहीं, ये जी जी। और भी बहुत वैसे से लोगों पे रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग थे जिनके यहाँ ये शिद्दत थी जज्बात की, उन्होंने साथ उस जो शेरियत है उसको कुर्बान नहीं किया किसी ऐसे अदक मौजू पे। तो वो ज्यादा इन लोगों के करीब हुए, और उनकी शायरी जो है वो जमाने की दस्तबुर्ज से भी बची रही। तो ऐसे शायर जो शफीक समझते हैं कि खान भाई साहब, मैं। मेरी बात सुने, ये इनकी बददियांती थी। ये बड़े मर गए हुए थे, खौफजदा हो गए थे हम सब शायरों से। ये जो गैर शायर लोग थे, मिसाल मैं आपको देता हूँ, मेरी दूसरी किताब आती है आ लगा जंगल दरो दीवार से, और वो नसरी नज्मों की किताब थी, और जिसको मैंने शेर से गजल से शुरू किया कि लग रहा है शहर के आसार से, आ लगा जंगल दरो दीवार। ये आज क्या 35 साल बाद भी नया शेर है कि नहीं, और आज के जमाने क्या के बात, मुताबिक है कि एक ये वो लाइन ही बहुत लोग थे। जदीद है, आ लगा हाँ, जंगल दरो दीवार जंगल से। ये दरो दीवार। लाइन अकेली अकेली लाइन ये देखिए, लोग क्या क्या ये बात। लोग दरअसल वो थे कि जो शायर नहीं थे बुनियादी तौर पे, और ये हमसे खौफजदा हो गए हुए थे, मुझसे, शफीक अहमद खान, डॉक्टर इब्रार और हमारे कबील के शायरों से। और इन्होंने खौफजदा होकर कुछ ऐसे लोगों को शायर के तौर पर कबूल कर लिया जो गैर शायर थे। और दूसरी एक ऐसा तबका उसमें आ गया कि जो बड़ी बात करना चाहता था शऊरी कोशिश से, वो जमीन आसमान के, मैंने जमीन को ऐसे गोलाई में फेंका और जेब में डाल लिया, आसमान को बंद करता हूँ और जुराब में डाल लेता हूँ, और मैं कह के शायें मेरे पीछे चल पड़ती हैं। जब जीनो वहां से उतरा, और वो जो उसने वो फलां की तहजीब को ये किया और वो किया, और ऐसा सूरज, और अकला फीसस ने ये खांसते हुए कहा, ओ खुदा दे बंदे, इसमें शायरी कहाँ है? वो शायरी थी नहीं। और वो इस तरह के अल्फाज ला के उन्होंने जो है वो और पूरा नज्म का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी परसों तरसों एक शायर हमारे दोस्त हैं, अच्छा, वो इसका एक लोड और भी तो शेडिंग मसला लगा के हुआ, कह रहे थे, अच्छा, इसका मसला ये भी लोड हुआ शेडिंग कि लगा के कारी बैठे भाषा, हुए थे कि ये जदीद शायरी है। बिल्कुल और उसी जमाने में। कारी को अदब से दूर करने में इन लोगों का कितना रोल है, जो तारीख के मुश्किल मुश्किल हाँ। रेड इंडियंस और टोटमी कबाइल और पता नहीं इस तरह की चीजें लिखते रहे, और फिर उन्होंने और लोगों नसरी को। नज्मों में शफीक साहब, इस पे भी हाँ, तो नसरी नज्मों में जो लोग आए, जैसे वो नासिर अहमद नसीर और अरशी साहब जो हैं, वो इस तरह के कुछ अताई लोग आ गए जो तर्जमा कर रहे थे,
یعنی ان کی شاعری پڑھ کے لگتا تھا کہ کوئی کسی نے بیسٹ ترجمہ کیا ہوا. وہ ترجمے اتنے متاثر تھے. پیبلا نرودا بننا چاہتے تھے یا پتہ نہیں کیا اکتاویو پاس بننا چاہتے تھے, وہ میں نے یہ دیکھا, یا رامبو بننا چاہتے تھے. وہ ترجمہ یہی کام انہوں نے بھی کیا کراچی میں کچھ لوگوں نے, لیکن وہ پھر بھی بچ گئے. اور یہاں کے اسلام آباد کے شاعروں نے تو انی پا دی نا, وہ نظم کا وہ بڑا غرق کیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی اس کے مقابلے میں آپ منظر حسین جعفری, امیر حسین جعفری کی نظمیں پڑھیں, آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ یار نظم ہوتی کیا. اور آپ وہاں جا کے وہ جو ایک وہ کیا نام ہے یار اس کا, عجیب و غریب ہے نام, ایک تو مجھے یاد نہیں رہتے, وہ اسلام آباد کے 2-4 شاعر آپ گنوائے نا, وہ غیر شاعر ہیں نا. سعید احمد ہے, رضوان داؤد سے سعید احمد ہے, ارشد معراج ہے, اور رفیق سندیلوی, اور انوار فطرت ہے, اور فرخ یار ہے, ڈاکٹر کوثر تھے, پروین طاہر ہے, نحید قمر ہے. میری بات سنیں, مبارک شاہ کی نظمیں, اور مبارک شاہ اور ڈاکٹر کوثر, انہوں نے, میں کہتا ہوں کہ اگر جینوئن شاعر اسلام آباد یا اس طرف سے کوئی آئے طاقتور شاعر تو یہ دو تھے. اور ایک کو مار دیا گیا, پھر کہیں گے کہ نام نہ لیں اس گھٹی آدمی کا جس نے مارا. وہ روتا ہے شراب پیتے ہوئے, رو کر تسلیم کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا اس کا سائیکولوجیکل مرڈر کیا گیا. اور یہی کام ہوا ڈاکٹر کوثر کے ساتھ بھی. یہ لوگ اپنی جوانیوں میں مر گئے بیچارے, ڈپریشن میں آ کے. یار آپ مجھے ماتم نہیں کرنے دیتے شفیق خان صاحب. ڈاکٹر ابرار, اوور ٹو. جی اوور ٹو ڈاکٹر ابرار. کچھ رہ گیا تو اچھا, یہاں پہ جو شاعرہ پروین طاہر ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں, اور میں تو ان سے متاثر ہوں, اور اچھی نظمیں ان کی. نئے لکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. ناہید قمر کی میں نے نظمیں دیکھی ہیں, ناہید قمر بہت اچھی, بڑی میچور, بہت داؤد رضوان, جو داؤد رضوان تھے, داؤد رضوان کے ہاں مجھے شاعرانہ کسک دوسرے شاعروں کی نسبت زیادہ محسوس ہوئی تھی. ان کی ایک ہی کتاب میں نے چھپی تھی. وجہ فرمایا. ہاں, وہ بھی جوانی میں فوت ہوئے. اور دیکھیں یہ جو لوگ ہمارے واک اینڈ ادھر سعید دوشی ہے, وہ بھی اچھی نظم لکھنا. ناہید قمر کا انہوں نے ذکر کیا, بہت اچھا ذکر کیا. اور نوجوان اور لوگ وہ جو ہے وہ تو اتنا طاقتور خطہ ہے شاعری کے لحاظ سے. سبحان اللہ. اگر مجھے کوئی پوچھے کہ تجھے اپنے پاکستان میں خطہ کون سا شاعری کے لحاظ سے, میں کہوں گا واقع ہے. میں آپ کو اپنے ایمان سے بتا. چلیں, بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. میں دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں شفیق صاحب, نظم جو ہے نا, ایک آپ نے بات کی تھی کہ نظم جو بھی چیز موزوں ہو جائے گی, وزن میں ہو جائے گی, وہ تو ویسے تو نظم کے اس میں آ گئی دائرے میں. لیکن بہرحال ہر موضوع چیز ضروری تو نہیں کہ نظم کی ادبی جو حیثیت ہے اس کو پورا کرتی ہو. تو بہت سارے لوگوں نے لایانیت بھی تو بہت لکھی ہے. جو لایانیت ہے اس کا سب سے برا اثر یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا کہ قاری بھاگ گیا. اور قاری جو ہے نا, وہ غزل پڑھتا ہے تو غزل کی جو نشئی کیفیت ہے, میں اس کو کہتا ہوں تو نشیت ہے, کیا کہوں اسے, وہ اس ڈکشن میں تو ہوتا ہے. لیکن غزل, جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں, کسی بڑی تحریک کا باعث نہیں بنتی. غزل کے شعر جو ہے نا, ہم بھی غزل لکھتے ہیں, آپ بھی لکھتے ہیں, اور فرد بھائی بھی لکھتے ہیں, اور غزل نظم ہم تو دونوں لکھتے ہیں. لیکن ہمارا ایک تیقن ہے کہ غزل جو ہے وہ کسی فلسفے کے لیول پہ, انٹلیکچوئل لیول پہ کوئی کمال نہیں دکھا سکتی جو انٹلیکٹ نظم جو ہے ڈسپلے کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نظم ہے جس کے لکھنے کی وجہ سے اردو ادب کا قاری جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا تھا وہ بھاگ گیا, اور پھر وہ کون سی نظم ہے جو کمزور نظم ہے اور صرف موزوں کرنے اور نثری نظم اور آزاد نظم کا سہارا لے کے تو لوگوں نے نظم کے ساتھ کھلواڑ کیا, میں تو کہوں گا. تو یہ ذکر کر بھی رہے ہیں فرد صاحب, تو اس کی طرف بھی ذرا اشارہ ہونا چاہیے کہ تبھی میں نے نا نظم کا ذکر کیا ہے کہ نظم اور نا نظم ٹھیک ہے. نا نظم تو ہر بندے کو دعویٰ ہے کہ میں نظم لکھ رہا ہوں. کچھ لوگ بالکل دور دراز کے میننگ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, ایک لائن خوبصورت ہے, دوسری لائن بھی خوبصورت ہے, تیسری بھی ہے, چوتھی بھی ہے, لیکن وہ انڈیویجول لائنیں خوبصورت ہیں, ان کو اکٹھا کر کے ایک نظم بنا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ رجسٹر بھر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہر صفحے کو ایک نظم قرار دے دیتے ہیں. نہیں, یہ چالاکی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ چالاکی ہے, یہ چالاکی ہے نا, اسی کی طرف میں چاہتا ہوں. اور چالاکی سے یہ کام کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو نظم سمجھیں گے, سمجھ نہیں آئے گا تو وہ کہیں گے یار کوئی بہت بڑا خیال ہے اور بڑی کوئی ماڈرن ہے. یہ اتنی بڑی بات آپ نے کی ہے, اس میں گلیمر ڈالا ہوا ہے, اور یہ لوگوں نے پھر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, نہ کوئی نے سمجھتا ہے کتابیں سمجھے جیسے کہ گفٹ پیک میں وہ بند ہوتی ہیں, لوگ انہیں دیکھتے ہیں, اچھا جی آپ کی کتابیں ہیں, تو ایک گلیمر سا ہے.
اور اس کی سمجھ نہیں ہے اس چیز نے نا، جس کی طرف ابھی میں اشارہ کر رہا ہوں، اس نے جتنی زیادتی کی ہے لٹریچر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، اور وہ نظم کی آڑ میں ہی کی گئی ہے۔ غزل جو ہے نا وہ باہر لکھی جاتی ہے، غزل میں تلازمہ ہے، تلازمہ نہیں ہوتا تو غزل پکڑی اچھا جاتی ہے۔ میں پھر آپ کو اور بتا دوں کہ غزل کی آڑ میں کیا کیا گیا ہے، جی جی بتا دوں غزل کی آڑ میں بتائیں۔ چوری کیا گیا ہے، ہر جگہ سے شعر اچھا کرتے کیا ہیں چوری والے کہ آدھا مصرع آپ کا اٹھا لیا، آدھا میرا اٹھا لیا، دونوں کو الٹا دیا، اور کوئی اس میں کافی محنت نہ ردیف کرنی ادھر سے نہیں، تاکہ پتہ نہ چلے کہ آپ کا ہاں ردیف ہے نا، آپ کا ردیف ہے کہ جنگل میں، تو اس کو کر دیا شہر میں، اور خیال اٹھا لیا میرا کہ صحیح صحیح۔ شام ہو جاتی ہے شہر میں، تو وہ دو چیزیں مل گئی نا، اور بہر کسی اور کی اٹھا لی، شفیق صاحب کی، تو تاکہ پتہ نہ چلے یہ اس طرح، تو فارسی عربی ہندی پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ غزل کے ساتھ اب کام یہ ہو رہا ہے۔ اور اب جو غزل لکھی جا رہی ہے اس غزل میں یہ ہے کہ یہ کپ اٹھا کے نہ دے مارا تو کوئی بات نہیں، یہ ہے وہ چلو اسٹیٹمنٹل اس کے۔ میں تو ہم پہلے ہی پروگرام کر چکے ہیں۔ ہاں یہ جو میرے ہاں، سوال تھے اب تو شفیق صاحب غزل کی کا طرف، بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اب یہ جو شاعر نئے آئے ہیں انہوں نے غزل کی ماں بہن ایک کر دی۔ کوئی شک نہیں، نظم کے حوالے سے جو میں نے سوال پوچھے میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ شفیق صاحب پلیز اوور ٹو یو۔ ہاں، یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب بات پوچھی نا، وہ جیسے شاہ صاحب نے کہا غزل میں تو دا لگ جاتا ہے کہ وہ غزل جو ہے وہ سٹرکچر پہ بیس کرتی ہے، اس کو زیادہ وہ جو فارمیٹ ہے وہ اہمیت ہے اس کی، اور اس سے نکل نظم میں گنجائش ہوتی ہے۔ نظم میں وہ لوگ آگے پھنس جاتے ہیں جن کے پاس کوئی وجدانی تجربہ نہیں ہے، کوئی علمی بصیرت نہیں ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے زندگی کا۔ جب وہ نظم لکھتے ہیں تو وہ ظاہری باتوں کو میٹر میں کرنے سمجھتے ہیں کہ یہ نظم ہو گئی ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو اس کو روز کو یا اس کو سمجھتا تھا، یا وہ غزل بھی لکھ رہا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یا سامنے کی بات کو لے کر جب میں میٹر میں کر دوں گا تو یہ نظم ہو جائے گی۔ یہ نظم یہ نہیں ہے، نظم آپ کے وسیع مشاہدے کو، آپ کے مطالعے کو، آپ کی جو ذات کا کرب ہے، جب تک آپ ان چیزوں کو اس میں شامل نہیں کریں گے تو وہ ایک اچھی نظم نہیں بنے گی، وہ جدید نظم نہیں ہوگی۔ چاہے اس میں آپ جو مرضی ڈالتے رہیں، ظاہری چیزیں ڈالتے رہے کہ چاند میرے چھت پہ اتر آیا اور وہاں سے پھسل کر نیچے باتھ روم میں جا گرا، جتنی مرضی وہ آپ جدیدیت اس کو استعاراتی سطح پہ لے لے، علامتی سطح پہ، لیکن جب تک آپ کا وہ مشاہدہ یا وہ آپ کی ذات کا وہ کرب اس کے اندر نہیں آئے گا تو وہ جدیدیت بھی لاجانیت اور بے معنویت کی طرف لے جائے گی آپ کو۔ تو وہ ایک اور ویسے میں گرد دھندا رہ جائے گا الفاظ کا، نظم نہیں ہوگی۔ ابھی ایک جو صرف آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں ایک زمانے کی جو بات کی، اس میں 1992 میں ایک کتاب چھپی، خیال سو رہے ہو تو، وہ کوئی 250-300 صفحے کی کتاب ہے جس میں کوئی 100-150 نظمیں ہیں۔ وہ آپ نظمیں آج 2024 میں پڑھیں، 2024 میں وہ آپ اس کی ڈکشن دیکھیں، اس کے موضوعات دیکھیں، وہ اس کی کرافٹ دیکھیں، لگے گا کہ یار یہ جو کل میں سوچ رہا تھا یہ باتیں اس نے رات کو لکھ دی ہے نظم میں۔ وہ کتاب شاہ صاحب کی 1992 میں شائع ہوئی تھی، خیال سو رہے ہو تو وہ جو تر و تازگی جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کیا 30 سال کے بعد بھی جدید رہے گا، وہ جدیدیت اس کے اندر کیوں موجود ہے؟ اس کی کرافٹ سے لے کے اس کے موضوعات تک، اور موضوعات سے اس میں شاعر کی جو اپنے ذات کے کرب کی کیفیت ہے وہ اس طرح سے محفوظ ہو گئی ہے ان نظموں میں کہ وہ 30 سال اگلے کے بعد پڑھیں گے تو لگے گا یار یہ کوئی کل کسی نے لکھی ہے۔ تو کوئی یہ میں شک سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں بہت کم شاعروں میں اور آیا ہے کہ انہوں نے ایسی نظم لکھی ہو جو کسی واقعے کو انہوں نے قلم بند نہیں کیا، کسی منظر کو انہوں نے بیان نہیں کیا، اس ڈاکٹر ابرار صاحب۔ جی جی جی
اچھا شفیق میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا، شفیق صاحب کا شاید نیٹ کوئی اس میں ایشو آ گیا، اور جی اس سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کرب کی بات انہوں نے کی ہے کہ جب تک انسان کا کرب، اب میں کرب سے، آپ میری بات کو سمجھیں گے، آپ نفسیات کے آدمی ہیں، فلسفے کے آدمی ہیں، ایک عام مجھے پتا ہے کہ ایک عام کسی بھی شاعر ادیب سے آپ کا اور لیول ہے کہ جس کرب تو ہر آدمی کے پاس ہے نا، ہر آدمی کو درد ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن کرب کا تعلق بھی ظرف کے ساتھ ہے کہ ایک انسان کا ظرف جتنا وسیع اور جتنا اعلیٰ ہوگا بطور انسان، اس کی جو ریئل سیلف ہے، ریئل سیلف جتنا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا، اس کے کرب کی سطح بھی اتنی بلند ہوگی۔ یہ بیچارے جو شاعر اپنا کرب بھی بیان کریں گے نا، تو ان کا تو کرب بھی بڑا سطحی قسم کا اور سرسری قسم کا ہے۔ کسی کو نوکری کا کرب ہوگا، کسی کو مشاعرہ نہ پڑھنے کا کرب ہوگا، کسی کو کوئی کہیں سے کہیں پیسے چوری ہو گئے تو کرب ہوگا۔ ان کے پاس وہ وسیع القرب لوگ نہیں ہیں، یہ جس طرح وسیع القلب ہوتا ہے بندہ، وہ کرب کو بھی عارفت اعلیٰ وہ ان کے پاس۔ تو جب وہ نہیں ہوگا تو وہ نظم میں لے کے بھی آئیں گے تو نظم بڑی نہیں ہوگی۔ ایک بات جو ہمارے ذہن زیر بحث تھی کہ کون سی نظم جو ہے وہ، جس کو میں نا نظم کہہ رہا تھا، جو اپنے چلاکی والی بات کی ہے، دیٹ از ویری گڈ، کہ یہ جو چلاکی ہے نا، ہاں آگے میں ان سے بات کرتا ہوں۔ چلاکی جو آپ نے کہا نا، وہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سائیکل سٹینڈ پہ کھڑا تھا، دروازے پہ نوک ہو رہی تھی، لاہور میں بارش ہو رہی تھی، آسمان سے کچھ ستارے زمین پہ گرے اور میڈے کی آوازیں شروع ہو گئیں اور جہاز پانی میں ڈوب گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ 22ویں صدی میں جو ہرکارے تھے وہ کون سی بات کر رہے تھے اور لالٹینیں چپ کیوں ہو گئیں۔ اب یہ جو باتیں ہیں، یہ میں کر کے تو ایک اچنبے والی باتیں تو میں نے کر دی ہیں، اب یہ قاری کے سر پہ بوجھ ڈال دیا ہے کہ جاؤ اس میں سے کمانے نکالو، اور میرے پاس تھے نہیں، اور چلاکی تھی اور محنت اور ریاضت میں سے میں گزرنا نہیں چاہتا، اور شاعر میں ہوں نہیں، تو یہ والا کاروبار جو کیا گیا ہے، یہ اتنا انہوں نے کیا، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے تو بھائی کیوں نہیں لینا اردو چاہتے ادب کے نام؟ قاری آپ کو مجھے بتائیں بھگا ڈاکٹر دیا صاحب۔ انہوں نے، اور نہیں، نام سے مراد یہ کہ کافی 10-15 لوگ ہیں اور یہ فیشن چل نکلا، اور اس فیشن کے تحت لوگوں نے بے معنی چیزیں لکھی اور وہ عجیب و غریب لکھ دیا، اور ان کو کتابیں بھی چھپ گئی، لیکن ایک بات انہیں پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہوا، انہوں نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے برا، وہ یہ کیا کہ جو جینوئن، کیا وجہ آپ مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کتابیں غائب ہو گئی ہیں، تو سوشل نہیں میڈیا ان پہ کون شاعروں کی وجہ سے کتابیں غائب ہوئی ان ہیں، ان کی منحوسوں ان کی کی وجہ سے۔ وجہ سے غائب ہوئی ہیں؟ ابھی بھی انگلینڈ میں چلے جائیں، میں وہاں پہ 2018 میں گیا ہوں، ٹرین کے اندر لوگوں کے ہاتھ میں کتابیں تھی، کوئی کھڑا بھی تھا تو کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی بیٹھا بھی تھا تو کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ کتاب غائب ہو جائے گی؟ کتاب پڑھنے کا تو ذائقہ ہی اور ہے۔ ان لوگوں نے وہ فرت عباس شاہ جس کی کتابیں ایک ایک گھر میں اور ایک ایک دکان پہ سینکڑوں کے اعتبار سے کتابیں ہوتی تھیں، انہوں نے ہماری کتابیں بھی، انہوں نے وہ قاری بھگایا، اور اس کا نقصان ہمیں بھی ہے۔ ہم تو بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم ان کے اس رویے کا شکار ہونے والے لوگ ہم بھی ہیں۔ وجہ وہ قاری جو تھا، جو ہمیں پڑھتا تھا، جو اور لوگوں کو پڑھتا تھا، پروین شاکر کو پڑھتا تھا، نوشی گیلانی کو پڑھتا تھا، فراز ساحر لدھیانوی، کتنی خوشی سے یونیورسٹی کی لڑکیاں لڑکے تلخیاں کی بات کرتے تھے، فراز صاحب کی کتابوں کی جانا کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی غزلیں پڑھی جاتی تھیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، ٹھیک ہے، اس میں تلخیاں، سب سے زیادہ ساحر کی نظمیں کتنی پڑھی جاتی تھیں، اور اس کے بعد فرت عباس کو کتنا پڑھا جاتا تھا۔ پھر سن 98 میں میری کتاب آئی ہے، 2000 میں کتنے لوگ پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے یہ جو ہے نا بے معنی، لا یعنی اور فرسودہ شاعری کر کے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، انہوں نے ہمارے قاری کو بھگایا اور ہمارے ساتھ زیادتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ قاری کے ساتھ بھی ہوئی کہ ہم نے تو قاری بنا کے اگلے اپنے ساتھ والے شاعروں کو دیا، بعد میں آنے والوں کو دیا، کہ جو ہمیں پڑھ رہے تھے وہ لوگوں کو بھی سب کو پڑھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے نا، یہ جو مفاد پرست مدرسین ہیں، جو ملازمت پیشہ مدرسین ہیں نا، نوکری پیشہ، ڈگریاں لے کے جعلی اور منحوس بیٹھ گئے اپنے اداروں میں، اردو ادب فلاں یونیورسٹی فلاں ڈین فلاں بن گئے، انہوں نے یہ حاسد تھے زیادہ، انہوں نے اپنے بچوں کو ٹوپیاں پہنا دی، دولے شاہ کا چوہا بنا دیا۔ میرے بیٹے جو طالب علم میرے بچے تھے، ان کو ذہن میں پتہ نہیں میرا جی ڈال، ان کے ذہن میں ثروت حسین ڈال، خورشید رضوی ڈال،
उनके जहन में मजीद अमजद डाल, ऐसा ऐसा शायर डाला। कल मुझे दुबई से एक शायर ने बताया कि सर मेरे वालिद साहब नासिर काज़मी और इंतजार हुसैन की महफिलों में बैठने वाले थे, मैं अदब का बच्चा शायकीन था। कहता जी मैंने किसी सीनियर प्रोफेसर की तकरीर सुन के मुतासर हुआ और मैं मजीद अमजद को ले आया। कहता जी मैं पढ़ पढ़ के मर गया हूं कि कुछ तो मुझे अच्छा लगे उसमें, कोई मुझे मुझे यकीन, कहते मैं बीमार हो गया हूं, उसमें क्या करूं। और इधर वो प्रोफेसर साहब की तकरीर, वो लगता है कि इकबाल से भी बड़ा शायर है, जबकि मजीद अमजद मैं पढ़ने लगता हूं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि शायर भी है कि नहीं। तो इस तरह के शायर उन्होंने जानबूझ के अपनी अपनी रौनत और फिरौनियत की वजह से वो हमारे बच्चों के ऊपर ठोंसे और कारीन पर भी ठोंसे, और भाग आज किताब ही कोई नहीं पढ़, लोग लानत बेच चुके किताबों। दूसरी बात है हल्की नज्म होना और बहुत आला और अरफा नज्म होना तो दरकिनार, बहस तो ये भी है कि नज्म होना और ना नज्म होना। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस तरह की चीजें लिखेंगे कि आप उनको क्या, अच्छा फिर उन्होंने एक और चीज पकड़ ली कि ये जी फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट है, जिसको कुछ नहीं मिला उसने अपने इस तरह के मुंतशिर ख्याल को, जो एक ख्याल लाहौर में एक कराची में पड़ा हुआ है और एक इस्लामाबाद में, उनको एक जगह पे लिख के कहा ये फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट है, ये कारी का मतलब है को मीनिंग निकाले, कारी ने निकालने, हमारा कोई काम नहीं इसमें से मतलब निकालना, क्योंकि उनके अपने पास मतलब नहीं, जिम्मेदारी कारी पे डाल दी। और कारी किताब को खोलता है और उसे बंद करके परे फेंक देता है और फिर वो कोई दूसरी किताब भी नहीं खोलता। इन्होंने नौजवान लोगों को, नए आने वाले अदीबों को, हल्का अरबाब ज़ौक में आने वाले लोगों को, जो एक दो तरीके से, एक तो जिनसियाती जो इनका तहर्रुक है वो भी एक है, सेक्सुअल हरासमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। दूसरी बात, इनकी जो रालें टपक रही होती हैं हमारे बूढ़ों की, उन्होंने उनको भगाया और जिसकी तरफ आपने भी कई दफा तवज्जो दिलाई। दूसरी ये बात थी कि उनको इस बेमानवियत में जब लाए तो उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं, और उन्होंने शायरों और शायरी से भी नफरत करना शुरू कर दी और वो भाग गए। और आज इनका काम क्या है, चार चार लोग बैठे हुए हैं, उनको इन्होंने अपने दाम में फंसाया हुआ है, किताबें छापते हैं, एक दूसरे को देते हैं घर में, और जब वो वापस आ जाता है किताब दे के, तो किताब जिसको दी होती है उसकी बुराइयां करता है कि यार ये क्या बकवास किताब लिखी हुई है। ठीक है, एक एक फंक्शन जबरदस्ती करते हैं, खुद ही बैठते हैं और एक दूसरे के क्या कहें लेग पुलिंग करते हैं, और कोई बंदा भी इनमें एक दूसरे की एब्सेंस में उसकी तारीफ नहीं करता। ये तो भाई हमारा जिगर गुर्दा है कि हम इस वक्त फरद को, मैं कहता हूं कि यार सामने बैठ के मैं कह रहा हूं कि ये बंदा जिंदा है, मेरे सामने मौजूद है, ये लेजेंड है। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि फैज फराज साहब के बाद मुझे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े लेवल पे कोई बंदा नजर आता है, मैं कोई कोई फ्लैटरिंग नहीं है, ठीक है, अदरवाइज मैं कहूँ जी मैं हूँ सब कुछ, फरज साहब है, उसके बाद हमारी बारी आती है हम लोगों की, क्योंकि इस बंदे का काम बहुत है, कंट्रीब्यूशन है, हम कैसे तस्लीम ना करें, कैसे हम इसके ऊपर जो है चश्म पोशी करें, नहीं कर सकते, कोई हमारा लेन देन नहीं है, कोई नहीं। मैं दिल से ये बात कह रहा हूं और मुकम्मल मुताले के बाद कह रहा हूं, क्या हमने नहीं पढ़ा, हमने वजीर आगा को पढ़ा है, हमने फराज को पढ़ा है, फैज को पढ़ा है, ठीक है, हम उनकी नज्मों की तफहीम के ऊपर एक एक घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि बंदे ने काम किया आप उसको निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, और अगर आप निगलेक्ट करते हैं तो ये गैर शायराना बिहेवियर है, ये एक एक्सप्लॉयटेशन है, ये यकीनन आपका नाजायज होना है, तो इसकी तरफ भी हमें इशारा करना चाहिए। लेकिन मैं शफीक साहब की तरफ वापस जाऊंगा, टाइम हमारे पास 5-6 मिनट रह गए। शफीक साहब, आप हमें ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो आप कोई नज्म पढ़ते हैं तो आप उसको बंद करके परे रख देते हैं कि ये नहीं है नज्म, वो क्या चीज होती है नज्म के अंदर? उसमें मैं समझता हूँ कि दो तीन तरह के शायर हैं। एक ऐसे शायर हैं कि जिनको पढ़ने के बाद मुझे अफसोस होता है कि यार मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था उसको। एक शायर वो है जिनकी किताब पढ़कर मैं कहता हूँ बस ठीक है पढ़ ली है, वो हमेशा के लिए बंद कर दी। तीसरे वो है शायर हैं कि जिनको मैं एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा से पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। क्या बात है। तो ये तीसरी किस्म वाले शायर बहुत कम है, अक्सरियत पहली किस्म में है। ये आपने फिर बड़ी सेकंड शफीक नंबर पे साहब, दूसरी किस्म काम है जिनको एक से दोबारा पढ़ने को हाँ, दिल कर रहा हो, या उसे मैं जब भी पढ़ूं कोई नया हाथ उठाऊं, नए मानी निकालूं, या नई तफहीम मेरे जेहन में आए, तो ऐसे अच्छा शायर मुझे ये बताएं शफीक साहब, मुझे ये हमारे यहाँ बताइए, खाल खाल ये रह गए। बताइए, ये बताइए कि हमारे जी यहाँ जो उस वक्त डॉक्टर जावेद
اور یہاں لاہور کے ڈاکٹر ابرار، یہ بھی اس وقت جو ہے جب ہم 90s میں، ارلی 90s میں یہاں پہ اپنی جاوید کتابوں انور کے اور ساتھ ابرار آ رہے احمد کی تھے، بات کر رہے ہیں، ابرار احمد اور جاوید ابرار انور احمد، جی۔ ہاں وہ جو تھے لاہور والے ابرار احمد جو تھے، اور جی 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 اس کے علاوہ ادھر فیصل آباد سے مقصود وفا بھی قدرے قدرے کہیں کہیں نظم لکھ رہے تھے غزل کے ساتھ ساتھ. اور اس وقت آپ شاید اسلام آباد میں ڈاکٹر ابرار ایم عمر جو بیٹھے ہیں، ان کو تو شاید آپ نے پتہ نہیں اس وقت پڑھا نہیں پڑھا، میری ملاقاتیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ان کو سنا تھا ہم نے ہلکا ارباب ذوق میں، اور جب میں اٹھ کے ان کے پاس گیا اور جفی ڈالی، ہاں میں نے کہا یار ہمارے قبیلے کا بندہ بالکل کہاں سے بالکل، آ گیا ایک دفعہ یہاں، اکٹھے گئے ہوئے اور تھے۔ ہم نے اس کو جانے نہیں ہاں دینا اکٹھے. جی تو بالکل یہ آپ اس وقت کے جو شاعر ہمارے ساتھ چلے، لیکن آگے اپنے کسی کام کو بڑھا نہ اس طرح سکے جس طرح آپ نے، میں نے اور ڈاکٹر ابرار عمر نے بڑھایا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک جو آپ کے کام کی مقدار ہوتی ہے نا کسی بھی شاعر کی، وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ابھی ڈاکٹر ابرار کا نام لیا آپ نے، اس کی ٹوٹل 2 کتابیں چھپی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر ڈاکٹر ابرار جاوید احمد انور ہاں. کی 3 کتابیں ابرار احمد شائع ہوئی. تو اس میں سے جب آپ اعلیٰ درجے کا کام نکالیں گے تو وہ اسی مقدار سے نکلے گا. تو جب ہم موازنہ کرتے ہیں، میں آپ کو کہوں جی ٹنڈولکر کا اور ونگ سارکر کا مقابلہ کریں. ٹنڈولکر نے 200 ٹیسٹ کھیلے ہیں، ونگ سارکر نے 10 ٹیسٹ کھیلے ہیں. تو وہ شاید اس طرح سے میں اس کا موازنہ نہ کر سکوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کام کی مقدار بھی اسی سطح کی ہو، اس میں ورائٹی بھی، تنوع بھی، اور چیزیں بھی اسی میں سے نکلے گی نا کام کی مقدار میں سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک زمانے تک لکھتے رہے، اور ان کا کام اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اپنی ایسی شناخت بنا پاتے جو آنے والے لوگوں کے لیے یا کوئی بہت اہمیت کی حامل ہوتی. بس اپنے حساب سے ٹھیک شاعر تھے، اچھا شاعرانہ زندگی پروگرام بسر کی اور کچھ اچھی نظمیں لکھی. صرف 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، 3 منٹ شفیق صاحب. آپ صرف نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، آپ آخری کر دیں سوال، اس جی کو جی کلوز کر دیں. آخری سوال اسی پہ کلوز ہو جائے گا. آپ بتائیے کہ ہمارے نوجوان لوگ جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کوئی پیغام ہے؟ بہت ضروری ہے، وہ لوگ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، وہ اینڈ پہ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آؤٹ کم کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں ہم انہیں. شفیق صاحب. اب یہ جس طرح کی بھرمار ہے اور جس طرح کا وہ شعری فضا بنا دی گئی ہے، اس میں تو ظاہر ہے وہ اتنی دھند ہے کہ وہ ان کے لیے پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھی شاعری کیا ہے. یہی ہے کہ جس کو شوق ہے وہ ایسے لوگوں کی تلاش کرے، یا وہ جانے، یا اس پروگرام کے ذریعے ہم نے جو نام لیے ہیں، جو چیزیں بیان کی ہیں، وہ ان کو تلاش کریں اور پڑھیں، تو شاید وہ ان کے لیے جو ان کا ہاں شعری ڈاکٹر صاحب، ذوق ہے مزید ہاں نیٹ نکھار سلو میں ہو گیا پیدا ہے ہو، شفیق صاحب وہ کا، زیادہ تسکین تو حاصل کر سکے. میں ان کی ٹھیک ہو گیا بات شفیق سمجھ صاحب، گیا ہوں. بہت شکریہ. وہ یہ کہہ ٹھیک. رہے ہیں کہ نئے لوگ جو ہیں وہ اچھے شاعروں کو تلاش کر کے پڑھیں، انتخاب کر کے پڑھیں. اب جو اس وقت یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہوں نے بہت شکریہ پیغام. فرد بھائی، بہت شکریہ. نظم کے اوپر بات جاری رہے گی، اور لوگ بھی ہمارے نظم نگار آئیں گے، ان کی آراء بھی ہم سنیں گے، اور نظم کے بارے میں گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. یہ کیونکہ ایک ریلیٹو ٹاپک ہے، اور کسی ایک پروگرام میں ہم یہاں پہ کوئی حتمی ڈیفینیشن بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ گفتگو آن گوئنگ گفتگو ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کو حامی ناصر.